ناظرین، میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اسرائیل کے خلاف، یہودیت کے خلاف نہیں، صہیونیت کے خلاف عرب و عجم اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور وہ کیسے اکٹھے ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں کس کا کیا کردار ہے، خاص طور پہ پاکستان کا کیا کردار ہے، اور ایک اور بڑے ملک کا کیا کردار ہے، اور پھر یہ کہ ایک تاریخی بات بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اتحاد آج کوشش ہو رہی ہے، اب اس میں کامیابی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ بہت پہلے 70s میں، یعنی کہ 70 کی دہائی میں بھی ہوئی تھی، تو اس وقت کس نے کیا کردار ادا کیا تھا کہ یہ اتحاد نہیں ہو سکا تھا، اور وہ کس کا کردار تھا؟ کوئی مسلمان ملک ہی تھا۔ اس حقیقت سے آپ کو ایک بڑی دلچسپ حقیقت ہے، تاریخی حقیقت ہے، اس کا بتاؤں گا۔ اور پھر یہ کہ اسرائیل اگر اس بار کوئی پنگا لے گا، اور وہ بھی خاص طور پہ 2 ایسے ملک ہیں جن کے خلاف، تو پھر اس کو وہ نانی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ تو ان پوائنٹس کی تفصیلات کے ساتھ میاں طاہر 15 تاریخ آ رہی ہے، اس کو قطر میں ایک سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے، جس کو پہلے عرب ممالک کی کانفرنس کہا گیا تھا، لیکن اب اس میں پاکستان بھی شریک ہو رہا ہے، اور ممکنہ طور پہ ترکی بھی شریک ہو رہا ہے۔ پاکستان نے بیسیکلی یہ ان کو تجویز دی ہے کہ ایک تو سارے عرب اکٹھے ہوں۔ خیر، ان کا اتحاد پہلے بھی ایک صورت میں موجود ہے، گلف کوآپریشن کے حوالے سے، جو خلیج تعاون تنظیم ہے ان کی، اس کے حوالے سے، لیکن اس کا اجلاس تو ہونا ہی تھا۔ اس میں پاکستان نے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگوں کا اتحاد تو پہلے سے موجود ہے، آپ لوگ تو مل بیٹھتے ہیں، لیکن یہ صورتحال غیر معمولی ہے، اس میں ہمیں بھی بلائیں اور ترکی کو بھی بلائیں اور کچھ اور اسلامی ملکوں کو بھی بلائیں، تاکہ پوری امت کا اتحاد نظر آئے۔ اب یہ ایک کوشش ہے، اور اس کے لیے وزیر اعظم پاکستان بھی یہاں سے جائیں گے، اور اس اتحاد کے لیے پاکستان ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ پیش کر رہا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے، کیونکہ پاکستان کو پتہ ہے، دیکھیں، پاکستان کے لیے قطر بہت عزیز ہے، UAE بھی بہت عزیز ہے، بحرین بھی بہت عزیز ہے، اور جتنے ممالک ہیں، سعودی عرب تو ہے ہی ہے، بہت عزیز ہیں، لیکن سب سے بڑا ہمارا مسئلہ جو ہے پاکستان کے لیے، وہ ہماری حرمین الشریفین، یعنی کہ مکہ المعظمہ اور مدینہ المنورہ، ان کا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، سب سے اولین ہمارا فرض ہے ان کی حفاظت۔ تو اس لیے پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے بہت سینسٹیو ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ عرب ملک جو ہیں وہ اس وقت اکٹھے رہیں، اکٹھے ہو جائیں، اور پاکستان نے تو مشورہ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو خبریں ملتی رہی ہیں، میں ان کی تصدیق کر رہا ہوں کہ پاکستان نے قطر کو کہا ہے کہ اس حملے کو پینا نہیں ہے، اس کو برداشت نہیں کرنا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اب ابھی تک تو قطر نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، اور میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ قطر کے پاس اس کا کوئی جواب ہے بھی نہیں، قطر اس کا جواب دینے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، دے بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک طریقہ ضرور ہے اس کا جواب دینے کا، وہ یہ ہے کہ ایک اتحاد، ایک فوجی اتحاد، ایک دفاعی اتحاد بننا چاہیے، وہ اس کا ضرور جواب ہوگا، اور بالکل یہ اسرائیل کو روکے گا، اور اسرائیل اس پہ 100 بار سوچے گا کہ اس اتحاد کے ہوتے ہوئے وہ اس کے ممبر ملکوں پہ کوئی حملہ کرے یا نہ کرے۔ ٹھیک ہے کہ اس میں زیادہ تر ملک جو ہیں وہ اس کے زیر نگیں ہیں پہلے سے، اور وہ ان کو دھمکیاں بھی دیتا ہے، اور وہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ بھئی آپ کر کے دیکھیں، پھر میں آپ کے ملک میں کیا کرتا ہوں۔ لیکن اس میں جو 2 ملک ہیں خاص طور پہ پاکستان اور ترکی، ان کو وہ دھمکی نہیں دے سکتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے خلاف کچھ کیا تو ذلیل و خوار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے یہ جو انڈیا کے ساتھ تعاون کر کے ہمارے خلاف یہ جو جنگ لڑی تھی، اس میں اس نے پاکستان کی صلاحیتوں کو اور پاکستان کے عزم کو، سب سے بڑی بات یہ ہے، صلاحیت تو بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے یہ آتا ہے کہ آپ میں ہمت ہے، جرأت ہے، آپ کس طریقے سے، کس حوصلے کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ آج کل کی جنگیں تو گھنٹوں کی جنگیں ہیں۔ ہم نے صبح فجر کے وقت آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا تھا، 9 بجے مودی صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے قدموں میں تھے اور التجائیں کر رہے تھے کہ یہ جنگ بند کرا دیں۔ تو اس لیے اس نے دیکھ لیا ہماری طاقت کو، ہمارے حوصلے کو، ہماری ہمت کو، ہمارے جرأت کو اس نے دیکھ لیا ہوا ہے۔ اور ویسے بھی ظاہر ہے اسرائیل جو ہے وہ، اس کے پاس پوری دنیا کی انٹیلیجنس ہے وہ ہوتی ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ترکی کی کیپیبلٹی کا بھی پتہ ہے۔ ترکی بھی نیٹو پہ کوئی انحصار نہیں کر رہا، لیکن ترکی کے پاس اگر دیکھیں، میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں
کہ اگر ترک قبرص جو ہے وہاں سے جو ٹیل اویو ہے اس کا فاصلہ ہے 40 منٹ کا، اور اکنچی ڈرون اگر وہ صرف اڑائے نا، اکنچی ڈرون IHA-230 میزائل کے ساتھ، تو وہ 140 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس کی رینج ہے، تو وہ بالکل اس سے بھی آگے جا کے وہ میزائل پھینک سکتا ہے۔ تو اس لیے ٹیل اویو پہ اس کو میزائل پھینکنا اس کے لیے، اکنچی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور اکنچی جو ہے اس کی صلاحیتیں دنیا مانتی ہے اب۔ دوسرا، اس نے اس کا ایک نیا ماڈل بھی لے لیا IHA-300، اور اس کی رینج 300 کلومیٹر ہے۔ تو اس لیے ترکی کا مقابلہ کرنا بھی اور ترکی کے مقابلے میں کوئی پنگا لینا اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ ہاں، مصر کے پہ وہ اپنی تباہ آزمائی کر سکتا ہے، اپنی وہ ایک دفعہ پھر اپنی دہشت گردی کا جو وہ ہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے تو عربوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مصر اس میں سب سے زیادہ زور دے رہا ہے۔ اب میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں، تاریخی حقیقت ہے، بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یہ 70 کی دہائی میں آپ کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ہمارے وزیر اعظم تھے، اور وہ ایک ایسے لیڈر تھے، ایک ایسے دلیر اور دبنگ لیڈر تھے، اور پوری دنیا میں وہ بات کرنے کی ان کی جو صلاحیت تھی اور مہارت تھی، وہ اس کو امریکہ تک لوگ مانتے تھے۔ تو پورا عرب جو ہے وہ ان کے پیچھے اس وقت اکٹھا ہو گیا، اور چونکہ وہ سوشلسٹ خیالات کے بھی مالک تھے، تو اس وقت عربوں میں بھی ایک سو کالڈ سوشلزم آیا ہوا تھا کہیں کہیں بعض پارٹی کی صورت میں۔ تو اس وقت مصر کے ایک ہوتے تھے جمال عبد الناصر، ان کا کردار بہت مشکوک ہے، میں پہلے بھی آپ کو کچھ پہلے باتیں بتا چکا ہوں۔ تو ایک میٹنگ میں ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ دیکھیں، ہم عربوں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور ایک اتحاد کی صورت دینی چاہیے، اور ہمیں ایک دفاعی اور معاشی اتحاد بنانا چاہیے۔ اور ان کا زیادہ زور یہ تھا کہ دیکھیں، دفاع تو ہمارا اس وقت مشترکہ ہوگا جب ہم معاشی طور پہ مشترکہ کوئی ایک ایسی کوئی پلیٹ فارم بنائیں گے جس پہ ہماری معیشت جو ہے وہ اکٹھے چلے، ہم ایک دوسرے سے بزنس کریں، ہم ایک اتحاد بنائیں، معاشی اتحاد بنائیں، تو اس سے ہمارا دفاع بھی ظاہر ہے کہ ہماری معاشی اگر جو مفادات ہیں وہ مشترک ہو جائیں گے تو ہمارا دفاع بھی ہوگا۔ تو اس کے جواب میں شاید سب نے ہاں کی، لیکن ایک بندہ تھا جس نے بڑی عجیب و غریب بات کی، اور وہ تھا جمال عبد الناصر۔ اس نے کہا کہ بھٹو سیدھا سیدھی بات کرو، تمہیں امداد چاہیے، پاکستان کو امداد چاہیے۔ اب یہ دیکھیں کہ پاکستان کا اخلاص تب بھی اور آج بھی، پاکستان کی نیت تب بھی اور آج بھی صرف اور صرف عالم اسلام کی خاطر اور اس اتحاد کی خاطر ہے، اور اس بندے نے، اور اس بندے کا جو کردار ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح سے امریکہ کا پٹھو تھا، جس نے 1967 کی جنگ جان بوجھ کے شروع کرائی اسرائیل کے ساتھ، اور اس جنگ کو ہروا کے اس نے اسرائیل کا جو اس وقت سے آج تک چلا آ رہا ہے، اس نے اس کا جو دبدبہ تھا وہ قائم کر دیا، اور تمام عرب ممالک تب سے اب تک دبے ہوئے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ اس کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ یہ اب کیا ہوگا، اب کیا اگلی یہ جو بیل ہے یہ منڈے چڑھے گی یا نہیں چڑھے گی، میں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا، لیکن پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ مخلصانہ ہیں، اور ترکی بھی اس میں بہت مخلص ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، انہوں نے ڈر کے جینا ہے یا لڑ کے جینا ہے۔ اجازت دیجیے۔